حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن و حدیث میں کئی مقامات پر تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ ان کی زندگی توحید، صبر، قربانی اور اللہ پر کامل ایمان کی علامت ہے۔ ذیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکمل واقعہ، پیدائش اور ابتدائی زندگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق عراق کے شہر بیبلان سے تھا۔ آپ کے والد کا نام آزر، بعض روایات کے مطابق تا رحمۃ اللہ تھا، جو بت تراش تھے۔ اس زمانے کے لوگ سورج، چاند، ستارے اور بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے ہی ان چیزوں کو خدا ماننے سے انکار کر دیا۔ توحید کی دعوت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ واحد کی عبادت کی طرف بلایا اور کہا، میں ان چیزوں کو نہیں مانتا جو تم مانتے ہو، میں صرف اس ذات پر ایمان لایا ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ الانعام 79۔ انہوں نے بتوں کے سامنے سوالات کیے۔ یہ بت کسی کو فائدہ یا نقصان نہیں دے سکتے، یہ کھاتے پیتے نہیں، سنتے بولتے نہیں۔ بت شکنی کا واقعہ۔ ایک موقع پر قوم جشن میں گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانہ میں جا کر تمام بتوں کو توڑ دیا، صرف بڑے بت کو باقی رکھا اور اس کے کندھے پر کلہاڑی رکھ دی۔ جب لوگ واپس آئے تو پوچھا، یہ کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس بڑے بت سے پوچھو اگر یہ بول سکتا ہو۔ النباء 63۔ قوم شرمندہ ہوئی مگر ہٹ دھرمی کی وجہ سے آپ کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ آگ میں ڈالنے کا واقعہ۔ قوم نے ایک بہت بڑی آگ جلائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے اس میں پھینک دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ النباء 69۔ آگ آپ کے لیے گلاب کے باغ کی طرح ہو گئی۔ ہجرت اور دعوت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق چھوڑ کر فلسطین، شام اور مصر کی طرف ہجرت کی۔ اپنے وہاں بھی لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ نے آپ کو بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور شیر خوار اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی وادی، جہاں کوئی آبادی نہ تھی، میں چھوڑ دیا۔ حضرت ہاجرہ پانی تلاش کرتی ہوئی صفا و مروہ کے درمیان دوڑے۔ اللہ نے ان کے صبر کے بدلے زمزم کا چشمہ جاری کیا۔ قربانی کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ملا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اپنے بیٹے کو بتایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزری، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ الصافت 102۔ جب اپنے چھری چلائی تو اللہ نے حضرت اسماعیل کی جگہ جنت سے ایک دمبا بھیجا۔ یہی واقعہ عید الاضحیٰ اور قربانی کی بنیاد ہے۔ کعبہ کی تعمیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ اللہ نے فرمایا، اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اے ہمارے رب، اسے ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا جانے والا ہے۔ البقرہ 127۔ دعائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی کہ اللہ ان میں نبی بھیجے۔ اسی دعا کے نتیجے میں حضرت محمد دنیا میں تشریف لائے۔ اہم اسباق۔ ایک، توحید پر پختہ ایمان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی صرف اللہ کی عبادت کی۔ 2، اللہ پر بھروسہ۔ آگ میں ڈالے گئے مگر گھبرائے نہیں، اللہ پر مکمل یقین رکھا۔ 3، قربانی کا جذبہ۔ اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، اطاعت کا اعلیٰ نمونہ۔ 4، دعوت اللہ۔ جہاں بھی گئے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔